بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، فرمایا کہ کوئی بھی دن جس میں کوئی نیک عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں نیک عمل کیے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ بل الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے؟ قال، آپ نے فرمایا بل الجہاد فی سبیل اللہ، کہ ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں حدیث پڑھی گئی ہے۔ جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں ذو الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں ان 10 دنوں کی افضلیت بتلائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں اگر کوئی نیک عمل کیا جائے اور ان 10 دنوں کے علاوہ میں اگر کوئی نیک عمل کیا جائے پورے سال میں، بات سمجھ رہے نا، ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کیا جائے ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں، اور ان 10 دنوں کے علاوہ میں باقی پورے سال میں کوئی نیک عمل کیا جائے، تو ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا گیا وہ باقی پورے سال میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اور وہ جو پورے سال کے نیک اعمال ہیں وہ ان کے بالمقابل، ان 10 دنوں کے عمل کے بالمقابل اللہ کو زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی فضیلت والے دن ہیں، لوگوں کے لیے بڑی فضیلت کے حامل وہ دن ہیں۔ مقصد حدیث کا کیا ہے؟ بندوں کو ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دینا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کیا وہ بھی افضل نہیں ہے؟ مانے ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرا بندہ، ان 10 دنوں کے علاوہ میں کوئی شخص جہاد کر رہا، بات سمجھ رہے نا، ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اور اس کے علاوہ میں اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کر رہا ہے، تو جہاد سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ چیز تھی کہ جہاد سے بڑی نیکی تو شاید کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ جہاد کا مطلب اعلاء کلمت اللہ کے خاطر، اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اپنی جان مان لے کر دشمنوں کے ساتھ میں میدان کارزار میں اتر جانا، تو یہ بہت بڑی چیز ہے جہاد۔ مال، اپنے خاندان، اپنے وطن، سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے بندہ اپنی جان لے کر کے نکل جاتا ہے، جہاد سب سے بڑا عمل ہے۔ تو اب صحابہ کرام نے پوچھا کیا جہاد بھی افضل نہیں ہوگا اگر ان 10 دنوں کے علاوہ میں کیا جائے اور ان 10 دنوں کا عمل ہی زیادہ پسندیدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کریں گے اور اس کے علاوہ میں کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا تو وہ جہاد سے بھی یہ نیک عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات۔ اب ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے مگر کامیاب ہو کر واپس نہیں لوٹتا ہے، مطلب فتح حاصل کر کے واپس نہیں لوٹتا ہے، کامیاب تو وہ ہے لیکن فتح حاصل کر کے واپس نہیں لوٹتا ہے بلکہ شہید ہو جاتا ہے، شہید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہید سے تو بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی جہاد کر رہا ہے ان 10 دنوں کے علاوہ میں، اس سے بڑھ کر تو نیک اعمال ہیں، لیکن جہاد کرتے کرتے جو شخص جان دے بیٹھا، اپنا مال لگا دیا، اپنی جان لگا دیا، شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں،
اس شہید سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، ان 10 دنوں کا کوئی نیک عمل بھی نہیں ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی شہید نہیں ہوا لیکن جہاد کر رہا ہے تو اس سے تو بڑھ کر ہے ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کیا جائے وہ۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ذو الحجہ کے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے اس کی طرف میں توجہ دینی چاہیے۔ 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں پورے سال میں، 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب۔ اسلامک جو 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینوں کو احترام والے مہینے کہا گیا ہے، مطلب عظمت احترام والے مہینے، اس کے اندر اجر بڑھ جاتا ہے، ادب و احترام والے مہینے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر ان 4 مہینوں میں بھی جو دوسرا والا مہینہ ہے ذو الحجہ کا، بقر عید والا مہینہ، عید کے دن کو ملا کر اس سے پہلے کے 9 دن، کل 10 دن، وہ ان 4 مہینوں میں بھی بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہے۔ یہاں تک کہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی زیادہ افضل یہ دن قرار دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں کی قدر کرنی چاہیے، اعمال صالحہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ایک چیز ہے شب قدر، اس سے افضل رات تو کوئی بھی نہیں ہے، سب سے افضل تو شب قدر ہے، اور شب قدر رمضان میں آتی ہے، تو پھر کیا؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کیٹیگری 2 ہے، ایک ہے دن کی کیٹیگری اور ایک ہے رات کی کیٹیگری۔ بات سمجھ رہے نا؟ اس حدیث میں دن کی بات کہی گئی ہے، دن کی، دن میں اجالے میں سورج نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کا جو ٹائم ہے، ان 10 دن کے وقت میں جو کام کیا جائے رمضان کے دن میں کیے گئے نیک عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے، لیکن رمضان کی رات میں جو عمل کیا جائے وہ پورے سال کی راتوں سے سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ رمضان میں کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، اسپیشلی اگر شب قدر والی مل گئی تو اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہو بھی نہیں سکتی ہے، وہ سب سے افضل رات ہے۔ یہ ہو گیا حدیث کا مطلب، سب ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ عمل صالح میں کیا اعمال کریں بھائی؟ حدیث میں مطلق کہا گیا ہے کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل، تو کچھ بھی نیک عمل کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر اذکار کا اہتمام کیجئے، درود شریف پڑھیے، یا دن میں روزے رکھنے کا ذکر ابھی آئے گا کل پرسوں کی حدیث میں انشاءاللہ، تو دن میں روزے رکھنے کا اہتمام کیجئے۔ یا نیک عمل کا مطلب اپن کیا سمجھتے؟ نماز پڑھے تو نیک عمل، روزے رکھے تو نیک عمل، اتنے کچھ نیک عمل سمجھتے اپن، صدقہ خیرات کرے تو نیک عمل، یہ 6 نیک عمل نہیں، یہ تمام نیک اعمال ہیں۔ اس کے ساتھ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آنا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے، اس کی مدد کر دینا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ بھائیوں کے ساتھ میں، بہنوں کے ساتھ میں، ماتحتوں کے ساتھ میں نرمی سے گفتگو کرنا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ بیوی پر خرچہ کرنا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ اولاد پر خرچہ کرنا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ ماں باپ کی ضروریات پوری کرنا، ان کو پیسہ دینا ان کی ضرورت کے لیے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ مانے حسن اخلاق، یہ بھی نیک اعمال ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر ہر طرح سے نیک اعمال کرنے کی فکر کرنا ہے، جو بھی نیک عمل ہم سے پاسبل ہو سکے وہ تمام نیک اعمال کرنا ہے۔ ایک حدیث کا مقصد اور منشا یہ بتلانا ہے۔ دوسری منشا یہ ہے اتنے بڑے دن ہیں تو ان دنوں میں گناہ کرنے سے بھی بچو، کیونکہ جو دن جتنی فضیلت کا حامل ہوتا ہے اور اس میں نیک عمل کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے، اس میں گناہ کریں گے تو عذاب بھی ویسے ہی بڑھ جائے گا، بے احترامی اور بے ادبی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو مقصد آج کے درس حدیث کا یہ ہوا کہ بقرہ عید کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ذو الحجہ کے 10 دن، وہ فضیلت والے دن ہیں، ان دنوں کی قدر کریں، دوست و احباب تک یہ قیمتی بات پہنچائیں، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی، اور ہر فضیلت والے وقت کی اعمال